57 اسلامی ممالک میں کتنے ملک ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن جائیں. ایٹامک انرجی کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں ایٹمی پاور بننے کے لیے. خواہشات تو بہت ہیں، لیکن آپس کے اتفاق و اتحاد سے سعودی عرب ایک ہی جست میں، ایک ہی چھلانگ میں ایٹمی پاور بن گئے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور شاید یہ نیٹو کے بعد یہ پہلا ایک ایگریمنٹ ہے جس میں ایٹمی پاور کی وجہ سے ایٹمی پاور بن گئی. تو اس حوالے سے اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے عراق، شام اور لیبیا اور پڑوسی ممالک کو جس طریقے سے اسرائیل نے بالکل تہس نہس کر دیا، اور 2-3 ہفتوں میں 6-7 ملکوں پر ان کا حملہ ہوا. ان کا جو وزیر اعظم ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم، وہ پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ خود لے کر کھڑا ہوا تھا، اور اس میں آدھا سعودی عرب آتا ہے، اور ان کی بانچیں اور اتن کی کھلی ہوئی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو رونتے چلے جائیں گے. ان کے سامنے نہ مسلمانوں کی، غزہ کی، فلسطین کی، نہ بچوں کی کوئی قیمت ہے، نہ خواتین کی، نہ بوڑھوں کی، نہ ان کی جان مال عزت کی، نہ دنیا کے قانون کی، نہ بین الاقوامی قانون کی، نہ انسانیت کی. تو ایسے میں جب وہ بالکل بے لگام ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں بھی لوگ ہوں گے ہم ان کو ویٹ کریں گے، تو ایسے وقت میں مشرق وسطیٰ کے مسلمان اور خاص طور پہ حرمین شریفین کے اور بلاد حرمین شریفین کے جو مسلمان تھے، جو وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو ریاست تھی، وہ ایک بہت بڑے پریشر میں تھی. اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ملک کی اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے دنیا نے اپنے آپ کو اتنا منظم کر لیا اور اتنا شکنجے میں کسا ہوا ہے کہ اب کسی مسلمان ملک کے لیے ایٹمی پاور بننا بہت مشکل ہے. آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ کیا ہوا، بغداد کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتط کیا ہوا. تو جس ملک نے بھی کوشش کی ہے اس کو وہی انہوں نے دبوچا ہے جا کر. تو سعودی عرب کی خواہش سب کی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ محمد بن سلمان اور وہاں کی جو قیادت ہے ان کو میں شاباش دوں گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور بہت بر وقت فیصلہ کیا، اور ایک ایسا فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور عالم اسلام اور بین الاقوامی سطح پہ اس کو تاریخی سمجھا جائے گا، اور تاریخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو رات جب یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد سے یہود و ہنود پہ، اسرائیل اور بھارت پہ، اور جتنی بھی یہ صہیونی طاقتیں ہیں اور جتنی بھی ہندوتوا کے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جو بجلی بن کے گری ہے یہ معاہدہ، اس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے. اس کو شمال میں، جنوب میں، سعودی عرب کے اور عالم اسلام کے شمال، جنوب اور مشرق، مغرب اور فرش سے لے کر عرش تک، اوپر نیچے اس کی گہرائی دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس لحاظ سے بھی کہ جو ایٹمی پاور ہوتی ہے اس کا دفاع یا اس کا حملہ یا اس کی فوجی طاقت وہ اتنی مختلف ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی حکومت نے، وہاں کی جو بادشاہ ہیں، وہاں کے جو ولی عہد ہیں، یا وہاں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کو دیر سے پہچانا لیکن صحیح پہچانا. تو ہم جہاں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے، وہاں سعودی عرب کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ سب کو ایک تحفظ حاصل ہو گیا. اور قطر کے حملے کے بعد سعودی عرب بھی بالکل ایک متزلزل تھا، اور بہت وہاں عدم تحفظ کا احساس تھا. الحمدللہ رات جس طریقے سے آپس میں معاہدہ ہوا ہے، تو یہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ بیت المقدس اور فلسطین کی حفاظت بھی انشاءاللہ اس سے ہوگی.